کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کوئی انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہاں۔ کوئی دوست، کوئی باس یا فیملی میں کوئی اچانک کوئی ایسی حرکت کر جاتا ہے کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا تھا؟ اور سچ پوچھے تو اور کبھی کبھی تو ہم خود بھی، ہے نا، بعد میں حیران ہوتے کہ یہ میں نے کیا سوچ کر کیا تھا؟ یہ الجھن ہی شاید انسانی تجربے کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ہم دن رات لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن انہیں سمجھنا وہ ایک نہ ختم ہونے والی پہیلی کی طرح ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم اسی پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس ہے رابرٹ گرین کی مشہور کتاب دی کنسائز لاز آف ہیومن نیچر کا خلاصہ۔ اور اس کتاب کا دعویٰ ہے کہ انسانی رویے بے ترتیب نہیں ہوتے۔ اچھا، ان کے پیچھے کچھ اصول، کچھ پیٹرنز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی ہماری کوشش انہی چند اصولوں کی گہرائی میں اترنا ہے۔ اور اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سفر باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ دوسروں کو سمجھنے سے پہلے خود کو سمجھنا لازمی ہے۔ جی بالکل۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جذبات پر کیسے قابو پا سکتے ہیں، لوگوں کے چہروں کے پیچھے کیا چھپائے اور کسی کے کردار کی اصل پہچان کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو کتاب کا پہلا اور سب سے بنیادی قانون ہے کہ ہم سب غیر عقلی ہیں، دی لا آف irrationality۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم سب خود کو بہت سمجھدار اور منطقی سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کتاب کہتی ہے کہ ہمارے فیصلے زیادہ تر ہمارے جذبات کرتے ہیں، ہماری عقل نہیں۔ اور اس کی وجہ ہمارے دماغ کی ساخت میں ہے۔ کتاب اسے بہت اچھی طریقے سے بیان کرتی ہے۔ ہمارا دماغ سمجھے کہ 3 تہوں پر مشتمل ہے۔ اچھا، سب سے اندرونی اور قدیم حصہ رینگنے والے جانوروں کا دماغ ہے، جو ہماری بقا کی جبلتوں کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے بھوک، خوف۔ انسٹنکٹیو برین۔ جی، اس کے اوپر ممالیہ دماغ ہے، جو ہمارے جذبات کا مرکز ہے، اور سب سے باہر جدید ترین حصہ نیو کارٹیکس ہے، جو ہماری عقلی سوچ، زبان اور منطق کو سنبھالتا ہے۔ اور جھگڑا انہی تینوں کے درمیان ہوتا ہے، خاص طور پر جذبات اور عقل کے بیچ۔ بالکل۔ جب کوئی جذباتی رد عمل آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ نیو کارٹیکس کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ ہائی جیک کر لیتا ہے۔ جی، جذبات بنیادی طور پر کیمیائی رد عمل ہیں۔ وہ بہت تیز اور بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ جب آپ کو غصہ آتا ہے یا آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ کا جسم کیمیکل سے بھر جاتا ہے جو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو دھندلا دیتے ہیں۔ تو اس وقت آپ منطق سے نہیں، جذبات سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ چاہے آپ کو لگے کہ آپ بہت عقلی فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب اپنے جذبات کے رحم و کرم پر ہیں۔ یہ تو کافی بے بسی والی بات ہے۔ کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جی، کتاب یہی راستہ دکھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ عقلیت کوئی پیدائشی تحفہ نہیں ہے، یہ ایک مہارت ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے۔ جی، اور اس کے لیے 3 قدم ہیں۔ پہلا قدم ہے اپنے تعصبات کو پہچاننا۔ ہم سب کے ذہن میں کچھ شارٹ کٹس ہوتے ہیں جو حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ تصدیقی تعصب یعنی کنفرمیشن بائس، یہ تو آج کل سوشل میڈیا پر ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ہر جگہ۔ ہم صرف وہی خبریں یا پوسٹس پڑھتے اور شیئر کرتے ہیں جو ہماری سوچ سے ملتی ہوں، اور باقی سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے ایکو چیمبر میں خوش ہے۔ بالکل۔ اسی طرح گروہی تعصب ہے کہ میرا گروہ یا میری ٹیم ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، اور الزام تراشی کا تعصب کہ اپنی غلطیوں کا ملبہ ہمیشہ دوسروں پر ڈال دا۔ جی، ان تعصبات کو تسلیم کرنا کہ ہاں میں ایسا سوچتا ہوں، عقلیت کی طرف پہلا اور سب سے مشکل قدم ہے۔ ٹھیک ہے، تعصبات کو پہچان لیا، اب دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم ہے ان عوامل سے ہوشیار رہنا جو آپ کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں۔ کتاب انہیں انفلیمنگ فیکٹرز کہتی ہے۔ یعنی ٹریگرز؟ ٹریگرز، جی، یہ ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں۔ کسی کے لیے بچپن کی کوئی تلخ یاد، کسی کے لیے اچانک نوکری کا چھوٹ جانا، یا کسی خاص شخص کا کوئی خاص جملہ۔ یہ وہ ٹریگرز ہیں جو سیدھا ہمارے جذباتی دماغ پر حملہ کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن ان ٹریگرز کو پہچاننا تو بہت مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب آپ غصے یا تناؤ میں ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ خود کا مشاہدہ کریں۔ جب بھی آپ شدید جذباتی رد عمل کا شکار ہوں تو بعد میں ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ایسا کیا ہوا تھا جس نے یہ آگ بھڑکائی، وہ کون سا لفظ تھا، کون سا لمحہ تھا۔
آہستہ آہستہ آپ اپنے پیٹرنز کو پہچاننے لگیں گے۔ اور تیسرا قدم؟ تیسرا قدم ہے عقلیت پیدا کرنے کی حکمت عملی اپنانا۔ اس میں سب سے اہم ہے رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے وقت لینا۔ اچھا۔ جب کوئی ٹریگر دب جائے تو فوراً جواب دینے کے بجائے ایک قدم پیچھے ہٹیں، 10 تک گنتی گنیں، کمرے سے باہر چلے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس وقفے میں آپ کے جذبات کی کیمیائی لہر تھوڑی تھم جائے گی اور آپ کا عقلی دماغ وہ واپس کام کرنا شروع کر دے گا۔ اس کی ایک بہترین مثال کام کی جگہ پر ہوتی ہے۔ فرض کریں ایک میٹنگ میں کسی ساتھی نے آپ کے آئیڈیا کو چیلنج کر دیا، فوراً دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، چہرہ گرم ہو جاتا ہے اور دماغ میں ایک ہی بات چلتی ہے کہ اس سے کیسے غلط ثابت کروں۔ یہ ایک کلاسک جذباتی رد عمل ہے۔ اس لمحے میں آپ کا مقصد بہترین آئیڈیا تلاش کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی انا کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ آپ کا ممالیہ دماغ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ حملہ ہے، اپنا دفاع کرو۔ لیکن اگر اسی لمحے، جیسا کہ کتاب کہتی ہے، ایک وقفہ لے لیا جائے، شاید یہ کہہ کر کہ یہ ایک اچھا نقطہ ہے، مجھے اس پر 1 منٹ سوچنے دیں، تو اس چھوٹے سے وقفے میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میری انا پر حملہ ہے، نہ کہ میرے آئیڈیا پر، اور پھر آپ اس بحث کو ایک ذاتی جنگ بنانے کے بجائے ایک تعمیری مکالمے میں بدل سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور ٹول ہے۔ بالکل۔ جذبات کو دبانا نہیں، بلکہ انہیں سمجھنا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہی اصل عقلیت ہے۔ تو اگر ہمارے اپنے جذبات اتنے طاقتور ہیں کہ ہماری سوچ کو دھندلا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو لوگ ہمیں باہر سے نظر آتے ہیں وہ اندر سے ویسے نہ ہوں۔ جی۔ یہیں سے کتاب کا دوسرا قانون سامنے آتا ہے، کردار نگاری کا قانون، یعنی دی لا آف رول پلئنگ۔ یہ کہتا ہے کہ ہم سب اداکار ہیں۔ اور یہ کوئی منفی بات نہیں ہے۔ بچپن سے ہی ہم سیکھتے ہیں کہ معاشرے میں قبولیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک خاص طریقے سے برتاؤ کرنا پڑتا ہے۔ ہم ایک نقاب پہنتے ہیں۔ جی، ایک نقاب جو ہمیں مہذب، محنتی اور پر اعتماد دکھاتا ہے۔ سماجی ہم آہنگی کے لیے یہ ضروری بھی ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم دوسروں کے نقاب کو ہی ان کی اصلیت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر کوئی سٹیج پر اپنا بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ جی، اور کتاب کہتی ہے کہ اس نقاب میں ہمیشہ دراڑیں ہوتی ہیں، حقیقت کہیں نہ کہیں سے باہر جھانکتی ہے۔ لیکن ان دراڑوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں لوگوں کے الفاظ سے زیادہ ان کی غیر زبانی زبان یعنی نان وربل کیوز پر دھیان دینا ہوگا۔ یہ دلچسپ ہے، کیونکہ آج کل کی دنیا میں تو سارا زور الفاظ پر ہے۔ ای میلز، ٹیکسٹ میسیجز، ہم ہر وقت الفاظ سے گھرے رہتے ہیں۔ اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ انسانوں نے لاکھوں سال غیر زبانی اشاروں سے بات چیت کی ہے، جسمانی زبان، چہرے کے تاثرات، آواز کا اتار چڑھاؤ۔ الفاظ تو بہت بات کی جا دیں۔ بہت بات کی۔ ہمارا دماغ آج بھی ان غیر زبانی اشاروں کو پڑھنے میں زیادہ ماہر ہے، لیکن ہم نے شعوری طور پر اس مہارت کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ کون سے اشارے ہیں جن پر ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے؟ کتاب انہیں 3 قسموں میں تقسیم کرتی ہے۔ پہلی قسم ہے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے اشارے۔ اچھا۔ جب کوئی آپ کو دل سے پسند کرتا ہے تو اس کا جسم آپ کی طرف جھکتا ہے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اس کے چہرے پر ایک حقیقی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی صرف دکھاوا کر رہا ہو؟ تو بظاہر تو وہ آپ کی تعریف کر رہا ہوگا، لیکن اس کے بازو سینے پر بندھے ہوں گے، پاؤں دروازے کی طرف ہوں گے اور مسکراہٹ وہ صرف ہونٹوں تک محدود ہوگی۔ تو سمجھ جائیں کہ اصل کہانی کچھ اور ہے۔ اور دوسری قسم؟ طاقت کے توازن سے متعلق ہے، غلبہ اور فرما برداری۔ جی، یہ میٹنگز میں بہت واضح نظر آتا ہے۔ کون سب سے زیادہ جگہ گھیر کر بیٹھتا ہے، کون دوسرے کی بات کاٹتا ہے، کس کی آواز ہمیشہ اونچی رہتی ہے۔ یہ سب طاقت کے کھیل کے خاموش اشارے ہیں۔ بالکل، جو بتاتے ہیں کہ اصل میں اختیارات کس کے پاس ہیں۔ لیکن سب سے دلچسپ تو دھوکہ دہی کے اشارے ہوں گے۔ جب کوئی جھوٹ بول رہا ہو، کیا واقعی ایسے اشارے ہوتے ہیں؟ کتاب کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن وہ ویسے نہیں جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں کہ جھوٹا انسان آنکھیں چرائے گا۔ اچھا۔ بلکہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جسم ایک اندرونی تناؤ کا شکار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی آواز اچانک بہت پتلی یا بھاری ہو جائے، وہ بار بار اپنے گلے یا چہرے کو چھونے لگے، یا اس کے الفاظ اور چہرے کے تاثرات میں مطابقت نہ ہو۔ جیسے وہ کہہ تو رہا ہو مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، لیکن اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حقارت کا تاثر آ کر گزر جائے۔ لیکن کیا یہ خطرناک نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص صرف شرمیلا یا گھبرایا ہوا ہو اور ہم اسے جھوٹا سمجھ لیں۔
یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کتاب بھی یہی کہتی ہے کہ کسی ایک اشارے پر نتیجہ اخذ نہ کریں، بلکہ پیٹرنز تلاش کریں۔ جی، اس شخص کا عام رویہ کیسا ہے؟ جب وہ تناؤ میں نہیں ہوتا تو کیسے بات کرتا ہے؟ جب آپ کو اس کے عام رویے سے ایک واضح انحراف نظر آئے، تب آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کوئی سائنس نہیں، یہ ایک آرٹ ہے جسے مشاہدے سے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو جب ہم خود دوسروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں تو ہمیں بھی اپنے تاثرات یعنی امپریشن مینجمنٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ کتاب اس کے لیے بھی کچھ حکمت عملی بتاتی ہے، جیسے میتھڈ ایکٹنگ۔ یہ ایک دلچسپ تصور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ایک پریزنٹیشن میں پر اعتماد نظر آنا ہے تو صرف یہ نہ سوچیں کہ مجھے پر اعتماد لگنا ہے، بلکہ اپنی زندگی کے کسی ایسے لمحے کو یاد کریں جب آپ واقعی بہت پر اعتماد تھے۔ اس احساس کو اپنے اندر دوبارہ جگائیں۔ اچھا، اس سے آپ کی جسمانی زبان اور آواز خود بخود پر اعتماد ہو جائے گی اور آپ کا تاثر زیادہ حقیقی لگے گا۔ یعنی اپنے اندر سے کردار کو زندہ کرنا، یہ صرف دکھاوا نہیں ہے، یہ تو ہمیں سماجی تعلقات کو بہتر بنانے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ بالکل۔ مقصد دھوکہ دینا نہیں، بلکہ اپنی بات کو زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچانا ہے۔ جی، جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہر کوئی ایک کردار ادا کر رہا ہے تو آپ اس کھیل کو بہتر طریقے سے اور زیادہ ایمانداری سے کھیلنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے جذبات کو سمجھ لیا اور دوسروں کے نقاب کے پیچھے جھانکنا بھی سیکھ لیا۔ لیکن جب بات کسی کے ساتھ طویل مدتی تعلق کی ہو، جی، چاہے وہ شراکت داری ہو، دوستی ہو یا شادی، تو نقاب سے زیادہ گہری چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اور یہاں کتاب کا تیسرا قانون آتا ہے، مجبوری کے رویے کا قانون، یعنی the law of compulsive behavior۔ یہ قانون کہتا ہے کہ کسی شخص کی اصل پہچان اس کا کردار ہے۔ کتاب کے مطابق کردار وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جو ہمارے اعمال کو تشکیل دیتا ہے۔ کردار، ڈگری یا وہ کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، اس سے بہت مختلف ہو سکتی ہے۔ بہت مختلف۔ شہرت تو ایک نقاب ہے جسے کوئی بھی پہن سکتا ہے، لیکن کردار وہ ہے جو اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی دباؤ میں ہو، جب چیزیں اس کے منصوبے کے مطابق نہ جا رہی ہوں۔ جی، لوگ جو کہتے ہیں وہ اہم نہیں، اہم وہ ہے جو وہ بار بار کرتے ہیں۔ ان کے اعمال کا پیٹرن ہی ان کا حقیقی کردار ہے۔ تو پھر کسی کے کردار کو جانچنے کا بہترین اور عملی طریقہ کیا ہے؟ ان کے ماضی کو دیکھیں۔ کتاب میں ایک بہت طاقتور جملہ ہے، لوگ کبھی بھی کوئی کام صرف ایک بار نہیں کرتے، وہ لامحالہ اپنے رویے کو دہراتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو نوکری پر رکھ رہے ہیں تو یہ مت دیکھیں کہ وہ انٹرویو میں کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ اس نے اپنی پچھلی 5 نوکریوں میں کیسا برتاؤ کیا۔ اچھا، کیا وہ ہر جگہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں ٹکا؟ کیا اس کے اپنے پرانے باسز کے ساتھ تعلقات خراب تھے؟ یہ پیٹرنز آپ کو اس کی باتوں سے زیادہ سچ بتائیں گے۔ یہ بات تو ذاتی تعلقات پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پچھلے تمام رشتوں میں بے وفائی کرتا آیا ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ یہ پیٹرن دہرائے گا۔ بالکل، لوگ بدل سکتے ہیں لیکن کردار بہت گہرائی میں ہوتا ہے اور اسے بدلنے کے لیے بہت زیادہ خود آگاہی اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے پیٹرنز کو ہی دہراتے ہیں۔ کتاب کچھ زہریلی اقسام یعنی کہ ٹاکسک ٹائپس کی بھی نشاندہی کرتی ہے جن سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ تو بہت مددگار ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کون سی قسم آپ کے خیال میں کام کی جگہ پر سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ نقصان دہ دی ہائپر پرفیکشنسٹ یعنی کہ انتہائی کمال پرست ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ بظاہر یہ شخص بہت محنتی اور کام سے مخلص لگتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو پرفیکٹ چاہتا ہے، لیکن اصل میں یہ اس کی گہری عدم تحفظ کی علامت ہے۔ مطلب؟ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، ہر چھوٹے سے چھوٹے فیصلے میں مداخلت کرتا ہے اور اپنی ٹیم کو بے اختیار اور بے بس محسوس کراتا ہے۔ اس کے ساتھ کام کرنے سے لوگوں کی تخلیقی صلاحیت مر جاتی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ آپ کا سارا جوش اور توانائی ختم کر دیتے ہیں۔ اور دا ڈراما میگنیٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، یعنی وہ شخص جس کی زندگی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی طوفان آیا رہتا ہے۔ ہاں، یہ قسم ذاتی تعلقات میں بہت زہریلی ہوتی ہے۔ ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا دوست یا رشتہ دار ہوتا ہے جس کا فون آئے تو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی نئی مصیبت ہی سننے کو ملے گی، ہے نا؟ یہ لوگ ہمیشہ خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کی ہمدردی اور توجہ حاصل کرنے کے لیے بحران پیدا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ رہنے سے آپ کی اپنی زندگی بھی ایک نہ ختم ہونے والے ڈرامے کا حصہ بن جاتی ہے۔
اور ایک قسم جس کا ذکر مجھے بہت دلچسپ لگا وہ ہے دا بگ ٹاکر، یعنی بڑی باتیں کرنے والا۔ یہ تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس منصوبے اور خیالات تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اور ناکامی کا الزام؟ جب ان کا منصوبہ ناکام ہوتا ہے تو وہ کبھی اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ الزام ہمیشہ مارکیٹ پر، ٹیم پر یا قسمت پر ڈال دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی بھی بڑا کام کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ان اقسام کے بارے میں جاننا واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں کی ظاہری چمک دمک سے متاثر ہونے کے بجائے ان کے اعمال کے مستقل پیٹرن پر توجہ دیں۔ تو آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ لگتا ہے کہ انسانی فطرت کو سمجھنے کا سفر ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ سب سے پہلے اپنے جذباتی نفس کو پہچاننا اور یہ تسلیم کرنا کہ ہم غیر عقلی ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے تعصبات اور جذباتی ٹریگرز کو نہیں پہچانتے، ہم دنیا کو ایک دھندلے شیشے سے دیکھتے رہیں گے۔ خود شناسی ہی وہ صاف کپڑا ہے جو اس شیشے کو صاف کرتا ہے۔ اور جب شیشہ صاف ہو جاتا ہے تب ہم دوسروں کے نقاب کے پیچھے دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جی۔ ان کے الفاظ سے زیادہ ان کی جسمانی زبان اور ان کے رویوں کے پیٹرن کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اور آخر میں اس سمجھ بوجھ کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں کی شہرت سے آگے جا کر ان کے حقیقی کردار تک پہنچتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں کہ کن لوگوں پر بھروسہ کرنا ہے، کن کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کرنے ہیں، اور کن سے فاصلہ رکھنا بہتر ہے۔ یہ صرف ایک دفاعی حکمت عملی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں زیادہ ہمدرد بھی بناتی ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے منفی رویے کے پیچھے اس کے گہرے خوف یا عدم تحفظ چھپے ہو سکتے ہیں تو ہم اسے صرف برا سمجھ کر رد نہیں کرتے، بلکہ اس کی پیچیدگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی اس علم کا اصل مقصد ہے، خود کو اور دوسروں کو گہرائی میں سمجھنا، تاکہ ہم بہتر، مضبوط اور زیادہ بامانی رشتے بنا سکیں۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کتاب کے آخری قانون سے ایک بہت گہرا خیال پیش کرنا چاہوں گا۔ قانون کا عنوان ہے ہماری مشترکہ فانیت پر غور کریں۔ اچھا۔ رابرٹ گرین کا کہنا ہے کہ ہم سب موت کی حقیقت سے بھاگتے ہیں۔ ہم ایسے جیتے ہیں جیسے ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس حقیقت سے بھاگنے کے بجائے اسے قبول کرنے میں ہی زندگی کا اصل راز چھپا ہے۔ یہ ایک طاقتور نکتہ ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کا اور ہر دوسرے انسان کا وقت یہاں محدود ہے، تو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، انا کے جھگڑے اور فضول ناراضگیاں بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ احساس ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دولت، شہرت، طاقت، ان سب کے باوجود ہم سب کا انجام ایک ہی ہے، تو ہمارے درمیان کے تمام سطحی اختلافات مٹ جاتے ہیں۔ شاید انسانی فطرت کو سمجھنے کی سب سے بڑی کلید اسی مشترکہ حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہے۔ جیسا کہ عظیم فلسفی مونٹین نے کہا تھا، مرنا جاننا ہمیں ہر قسم کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، چاہے وہ دوسروں کی رائے کی غلامی ہو یا ہماری اپنی انا کی۔ اسی خیال کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔